السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج پھر قربانی سے متعلق ایک ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو لائک کیجئے، شیئر کیجئے، کمنٹ کیجئے اور دوسروں تک پہنچائیے۔ آج قربانی سے متعلق جو ویڈیو ہے وہ ہے جانوروں سے اور ان کے عمروں سے متعلق ویڈیو۔ جانوروں کے تعلق سے سب سے پہلی بات یہ یاد رکھنے کی ہے کہ قربانی صرف پالتو جانوروں کی ہی ہو سکتی ہے۔ جو جنگلی ہیں، جو وحشی ہیں، ان کی قربانی نہیں ہوگی۔ دوسری بات، اگر کوئی جانور ایسا ہو جو پالتو اور جنگلی جانور کے اختلاط اور میٹنگ سے پیدا ہوا ہو تو اس کی قربانی کر سکتے یا نہیں کر سکتے، اس تعلق سے علماء کے درمیان اختلاف پایا جاتا ہے۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں بالکل اس کی قربانی درست نہیں ہے، جبکہ فقہائے احناف کے یہاں ماں کا اعتبار ہوتا ہے۔ اگر ماں پالتو جانور ہو تو اس کی قربانی درست ہے، اور اگر ماں جنگلی جانور ہو تو پھر اس کی قربانی درست نہیں ہوگی۔ وہ کون سے جانور ہیں جن کی قربانی درست ہو سکتی ہے؟ اس تعلق سے 4 طرح کے جانوروں کی قربانی ہو سکتی ہے۔ نمبر 1، اونٹ اور اونٹنی، جن کی عمریں 5 سال مکمل ہو چکی ہوں اور 6 سال میں قدم رکھ چکے ہوں۔ البتہ اونٹ کے مقابلے میں اونٹنی کی قربانی زیادہ بہتر ہے۔ نمبر 2، بیل اور گائے، جن کی عمر 2 سال پوری ہو چکی ہو، 3 سال میں قدم رکھ چکے ہوں۔ اس میں بھی گائے کی قربانی بہتر ہے، لیکن گائے کے تعلق سے یا بیل کے تعلق سے ایک بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ آج کل ہمارے ملک میں بہت سارے صوبوں میں گائے اور بیل کے ذبح پر پابندی ہے، تو بدرجہ اولیٰ اس کی قربانی پر بھی پابندی ہوگی۔ تو جن صوبوں اور جن علاقوں میں گائے کے ذبح پر پابندی ہے، وہاں پر ان جانوروں کی قربانی کرنے سے احتیاط کرنا چاہیے اور بچنا چاہیے، تاکہ کسی طرح امن کو ختم کرنے والا سامان پیدا نہ ہو، اور جو ہمارے یہاں چاہا جا رہا ہے ہندو مسلم فسادات بھڑکانے کا ایک سبب، تاکہ وہ سبب نہ بن سکے۔ اس کے لیے بہتر ہے کہ گائے اور بیل کے علاوہ جو جانور آپ کو میسر ہو، بکرا، بکری، بھیڑ وغیرہ، ان کی قربانی کر سکتے ہیں۔ البتہ جن صوبوں میں اجازت ہے ذبح کرنے کی، وہاں پر قربانی بھی کرنے کی اجازت ہوگی، وہاں پر قربانی بھی کر سکتے ہیں۔ گائے اور بیل ہی کے حکم میں بھینس کا بھی مسئلہ ہے کہ بھینس کی قربانی بھی ہو سکتی ہے، جائز ہے۔ نمبر 3، بکرا اور بکری، اسی کے حکم میں مینڈھا اور دمبا بھی ہے۔ ان کے لیے ضروری ہے کہ کم از کم 1 سال کے ہو۔ البتہ دمبا اگر 6 مہینے کا ہو اور اتنا فربا ہو کہ وہ دیکھنے میں سال بھر کا محسوس ہوتا ہو، تو اس صورت میں اس کی قربانی درست ہوگی۔ چوتھے نمبر پر بھیڑ ہے۔ اس کی عمر بھی 1 سال ہونی چاہیے، البتہ 6 ماہ کا جانور 1 سال کا محسوس ہو تو اس کی قربانی بھی کی جا سکتی ہے۔ جانوروں کے سلسلے میں ایک بات یہ بھی خاص طور سے ذہن میں رہنی چاہیے کہ معاشرے میں یہ سمجھا جاتا ہے، خاص طور سے ان علاقوں میں جہاں احناف رہتے ہیں اور قربانی کو واجب قرار دیا جاتا ہے، اور جہاں پر یعنی بکرے کی قربانی کا رواج زیادہ ہے، تو ان علاقوں میں یہ سمجھا جاتا ہے عرف میں کہ قربانی کرنے کے لیے خصی ہی ہونا ضروری ہے۔ ایسی بات نہیں ہے، خصی بہتر ہے، لیکن اگر کوئی بکری کی طاقت رکھتا ہو، اس کی استطاعت بکری کی قربانی کی ہو، تو وہ بکری کی قربانی بھی کر سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں قیمت
نہیں دیکھی جاتی، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں نیت کا اعتبار ہوتا ہے۔ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں نہ گوشت پہنچتا ہے اور نہ ہی خون، بلکہ تمہارا تقوی پہنچتا ہے۔ تو اس پس منظر میں اس بات کا بھی خیال کیا جا سکتا ہے کہ بکری بھی ذبح کی جا سکتی ہے اور اس کی قربانی کی جا سکتی ہے۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ اللہ حافظ۔